مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسانوں پر حرام فرمائی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے شراب۔ شراب آج کل کے زمانے میں کثرت کے ساتھ ایک پیا جانے والا ایک چیز بن چکا ہے، اور جسے مسلمان ایک حد تک تو بالکل اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ناجائز سمجھتے بھی نہیں اور حرام سمجھتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج میں نے چاہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شراب کے بارے میں کچھ ذکر کروں کہ شراب ہے کیا، اور اس پر قرآن و سنت میں کون کون سی سخت وعیدیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی ہے، کاش کہ ہمارے دلوں سے اور اس کی جو حلال ہونے کی یا اچھے ہونے کی جو ذہن ہم نے بنائی ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے، دل و دماغ خالی ہو جائے اس برائی سے اور ہم محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو، انما الخمر شراب، میسر، انصاب، ازلام، جوا بازی اور بت اور پان سے، یہ سارے کچھ کھیل کود کے چیزیں ہیں، اور کچھ شراب یہ حرام کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے۔ تو ان سے فرمایا کہ فجتنبوہ، بچ جاؤ، یہ شیطان کے کام ہے سارے، ان سے بچ جاؤ۔ اب ایک ہے شراب اور ایک ہے جوا بازی۔ جیسے ہمارے یہاں مسلمان ہر جگہ جوا بازی، بالکل اس کو کوئی عیب بھی تصور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں، اور جوا بازی۔ اور تیسرا ہے بتوں کے سامنے بھی آج کل مسلمان ایسا اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں تصور میں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ آپ کے کوئٹہ شہر میں ہر جگہ دیکھو ایک بت کھڑا کر دیا گیا ہے، بھائی فلانے کا جو ہے مجسمہ ہے، فلانے کا مجسمہ ہے۔ حضور علیہ السلام ان مجسموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، شراب کو ختم کرنے آئے تھے، جوئے اور پانسوں کو ختم کرنے آئے تھے، لیکن آج امت مسلمہ ان کی ترویج کر رہی ہے، ان کو بہلا رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنو، خصوصی خطاب ہے اہل ایمان کو کہ ایمان والو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کیوں بچائے رکھو؟ کیونکہ یہ شیطان کے کام ہے، شیطان کے کام ہے۔ پان سے ہو گئے اور بتوں کے سامنے جانور ذبح کرنا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، اور شراب پینا، اور پان سے کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آخری لفظ ہے والازلام،
پانسے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ پانسا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک چیز ہوتا تھا، اس کو بناتے تھے، اس میں 4 5 6 خانے، آج کل یہ عجیب نام ہے اس کا، یہ چیزیں بھی ہیں، سب کھیل ہوتا ہے، 2 بندے اس کو کھیلتے ہیں۔ ابھی آج کل اس کی ایک شکل جیسے لوڈو آ گیا، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ تو پہلے زمانے میں اصل مراد اس سے وہی ہے، 2 بندے اس کو کھیلتے تھے، باقاعدہ دماغ کا ایک قسم کا مقابلہ ہوتا تھا جی۔ تو یہ ہے پانسے۔ تو اس سے قرآن کہتا ہے یہ سارے 4 کام جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کون کہتا ہے بھائی؟ اللہ۔ فاجتنبوہ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس لیے بچائیں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ سبحان اللہ، آخری نقطہ بڑا اہم ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جتنے کام قرآن نے گنوائے ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ فلاح دے گا، نجات دے گا، کامیابی ہماری مقدر ہوگی۔ لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہر اس فعل میں اپنے آپ کو ایسا لگایا بیہودہ، بے معنی، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کے پاس کچھ پیسے آ گئے بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نا، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، عیاش لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مستیاں بس یہ شراب پینے میں، صبح و شام شراب پیو۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر، لعنت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، اس سے کم اور کیا چاہیے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله۔ فرمایا شراب سے بچو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب سے بچو، شراب سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام خبیث گناہوں کی جڑ ہے، ماں ہے ان کی۔ جیسے حکیم لوگ کہتے ہیں القبض ام الامراض، انسان کو قبض ہوتا ہے یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ جب قبض ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شراب کو فرمایا ام الخبائث، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اب انسان شراب پیتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ آ جاتی ہے، اب اس کو ماں بہن کی تمیز بھی نہیں رہتی، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، کسی کو قتل بھی کر ڈالے اسے پتہ نہیں چلتا ہے، نشے میں ہے۔ اور یہ اتنا سخت گناہ ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإنها ام الخبائث فمن لم يجتنبها، اور جو اس سے نہیں بچتا ہے فقد عصى اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ یاد رکھو، حضور فرما رہے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ آج اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں لوگ کیا کریں گے؟ اس کو ایک اچھا نام دے کر پکاریں گے اور کوئی اور نام جسے کوئی جانتے نہ ہو، جیسے آج کل بیئر کہتے ہیں بھائی، شوقیہ بیئر۔ اور عیاش پرستوں کا ایک طریقہ ہے کہ شراب پینے، بدمستیوں میں مست ہونے کے لیے، اپنے عیاشیوں کے لیے رات کے وقت جاؤ، یہ آپ کے جنا روڈ پر ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کے، جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور شراب پی رہے، لے رہے، خرید و فروخت چل رہی ہے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا۔ حدیث آگے ابھی آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کا انجام کیا ہوگا، انجام کتنا خطرناک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے لیے جائز سمجھ رہے ہو اور برملا پی رہے ہو، گویا ایک قسم کی بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ کسی کا ماں باپ کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں، وہ بغاوت کرتا ہے، تو ماں باپ اس سے ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے بھائی؟ ہاں، اسے کہو دروازے سے آؤ، بیٹے کو کہو رات کے وقت بیٹا دروازے سے آیا کرو، اور بیٹا رات کو 1 بجے آئے اور وہ دیوار پلان کے آئے، تو ماں باپ ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟
یہ تو ہم شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے، حلیم، اللہ تعالیٰ کا حلم، تدبر اور برداشت، یہ کتنا ایک عجیب صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وگرنہ یہ منٹوں میں ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حلم والی صفت ہے، حلم والی، جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی ہمیں مہلت دیتا ہے کہ نافرمانو وقت آئے گا توبہ کرو۔ ہاں، ہماری جیسی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے پھر بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بھائی جوانی میں عیاشیاں کرو، مستیاں کرو، موقع آئے گا پھر بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ کس کو پتہ ہے ایک لمحے کے لیے، زندگی کے ایک لمحے کا کسی نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے، ایک لمحے میں ہم جا بھی سکتے ہیں بھائی۔ تو اس لیے فرمایا یہ شراب فقد عصى اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ واستحق العذاب بمعصیت اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانی کر کے شراب پیے گا وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنائے گا، سیدھا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو بچانا ہے ہم نے۔ جہاں شہروں میں برملا گناہ ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شراب بک رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جس کو مزہ ہے، کوئی شادی کی رات ہے بھائی سارے جوان اکٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، ہاں، اور بدمستیوں میں مست ہیں، اور ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے، کرو بھائی عیاشیاں کرو، مستیاں کرو، ایک دن آئے گا وہ جہنم جس کا انسان پھر مستحق ٹھہرے گا، اور پھر آؤ فغا کرے گا اور چیخ اور پکار ہوگی اس کی، کیا ہے ربا مجھے کاش اس جہنم سے نکال دیجئے۔ وہاں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں ایسے فرشتے مقرر ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ وہاں تم پر کیا ہوں گے؟ وہ مسلط رہیں گے کہ اب اللہ کے عذاب کو چکو جی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، شراب یہ بہت بدترین گناہ ہے۔ جب اس کی حرمت کی آیتیں اتری اس وقت لوگ لا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت آ گئی ہے۔ کتابوں میں سب کچھ واقعات موجود ہے، صحابہ ایسے اللہ کے رسول کے حکموں کو اور اللہ کے حکموں کو ایسے ماننے والے تھے، فرمایا راستے میں تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ قسم کا شراب آ رہا تھا، اعلیٰ قسم کا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور شراب حرام ہو گیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ یہ شراب اٹھا کر کسی پر فروخت کرے، بلکہ وہیں پر صحابہ نے ان کی برتنیں توڑ دیے، وہیں پر ان کو پھینک دیا کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا وہ اب حرام ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم اس کو فروخت کریں، وہیں پر برتنوں کو توڑ کے سارا شراب پھینک دیا۔ اور جن گھروں میں پیا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ وہ برتن جو اس کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے ان برتنوں کو بھی انہیں نہ توڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور ایک طرف ہماری اور آپ کی دنیا کی ایک عیاشی ہے، مستی ہے، کہ وقت ہے چند لمحے کی گزر جائے گی، پھر اس کے بعد جو اس کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہمیشہ اپنے سامنے آخرت کو رکھو۔ آخرت جب سامنے انسان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے دل و دماغ میں، پھر وہ کیفیت انسان کو گناہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے، خطا کا پتلا ہے انسان، لیکن جب یہ کیفیت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے بھائی۔ اب میں آیا ہوں ایک بندے کے ساتھ، جوان کہتا ہے میں نے رکشہ خریدا، تو دوستوں نے مشورہ دیا خواہ تم نے 10 لاکھ کا رکشہ خریدا، بھائی 10 لاکھ کو بینک میں رکھ لیتے، بس سود لیتے رہتے، یہ اچھا نہیں تھا؟ واہ کمال ہے، مسلمان ایسا مسلمان کو مشورہ دیتا ہے بھائی۔ اور میں نے عزم کیا، چونکہ آج کا عنوان شراب پر تھا،
اگر زندہ رہا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ سود پر بیان کریں گے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کو پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کو سود کی طرف دعوت دے رہا ہے بھائی۔ ہم اتنے کم ظرف مسلمان ہیں، انتہائی بالکل نچلے درجے کے مسلمان ہیں، جو ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، گناہ کی طرف اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت بھی دے رہے بھائی آؤ یہ کام کرو۔ ایک مسلمان حلال کما رہے، اس کو کہتے نہیں آ جاؤ بھائی سود میں بینک میں پیسے رکھو اور سود کماؤ بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 3 بندے ہیں، 3 بندے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کو عابق کہتے ہیں عربی میں، عابق غلام جو اپنے آقا سے بگوڑا ہو، بن جائے اور بھاگ جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اپنے آقا کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ یہ مسئلہ تو آج کل مفقود ہے، اس زمانے میں ہوتے تھے غلام۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، جب تک شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا اس عورت کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لوگ عدالتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ذلیل اور خوار ہے، اور عدالتی خلا لیتے ہیں۔ یہ عدالتی خلا شریعت کی روح سے بھی نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جاؤ اور خلا کو سمجھتے بھی نہیں کہ خلا ہے کیا، بس لگے رہیں اور یک طرفہ ڈگری ہو گئی اور چل پیارے بھائی بیوی تو آزاد ہو گئی اور کہیں اور نکاح کرا دیا۔ یہ پوری زندگی اس عورت کی زنا سے گزرتا ہوگا بھائی۔ یہ مسئلے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جی، یہ ایسے مسئلے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو جائے اس سے، اور ایسا نہیں کہ شوہر بھی بدمست ہو جائے، ہاتھی کی طرح وہ کہے کہ میں تو شوہر ہوں جی، ہاں حق پر ہو اور پھر ناراض ہو جائے، تو ایسے شوہر کے لیے فرمایا بیوی کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے شراب پینے والا۔ جب یہ شراب پیتا ہے، نشے میں ہے، تو اس کی ایک نماز بھی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نشے کے بعد جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، اور اتنے سخت وعید کے بعد بھی اگر مسلمان شراب پیے تو وہ انسانوں کے سب سے نچلے درجے میں آئے، اور پھر اپنے آپ کو انسان بھی نہیں سمجھے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ کا باغی بندہ ہوں اور نافرمان اور سرکش ہوں۔ اللہ اور اس کی رسول کی کھلی بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے ہم سمجھے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں، بہت مشکل ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حلم والی صفت ہے، کائنات چل رہا ہے، ورنہ لمحہ بر میں بھی جاپان میں زلزلہ آیا نہ دیکھا، پوری تباہی کر دی اس نے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک لمحے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کر کے پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ یہ سارے آپ کے سال و سال میں بڑے بنے والے بڑے بڑے بنگلے ایک لمحے میں زیر و زبر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اذا زلزلت الارض یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ تو ایک دنیا کا زلزلہ ہے، آخرت کا جب زلزلہ آنے والا ہے اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے ڈرو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگا جی۔ اس لیے شراب پی کر لوگ اس کو گناہ بھی نہ سمجھیں تو یہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نافرمان اور باغی ہے۔ اور شراب مسلمان ملک میں
شراب مسلمان ملک میں برسر عام بکھے اور لوگ اس کو لے رہے ہوں اور مسلمان بھی لے رہے ہوں، فخر کر رہے ہوں کہ میں شراب پیتا ہوں، اور مسلمان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ٹیبلوں پر فخریہ طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب شرابی ہے، فلاں صاحب کیا ہے، شرابی ہے۔ آپ کی قیادت مسلمانوں کو مبارک ہو کہ آپ کی قیادت سارے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ٹیبلوں کے سامنے شرابیں ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے ایسے ہیں تو مسلمان کیا ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے، دنیا اور آخرت میں تباہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت یقین کروں ہماری طرف اس لیے متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین اور زرخیز، ارض طیبۃ پاکستان اس کا نام، لیکن یہ بن نہیں رہا، کس وجہ سے بھائی؟ ایسی لوگوں کی وجہ سے آئے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف کس طرح متوجہ ہو جائے بھائی؟ تو اس لیے فرمائے یہ 3 بندے ہیں، حدیث میں ہے کہ ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک بگوڑا غلام جو اپنے آقا سے کیا ہو جائے، بھاگ جائے، اور دوسرا کون؟ وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، اور تیسرا وہ شرابی جو شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان ہو کر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں ہم مسلمان ہیں جی بس جو کرتے جائیں من میں آئے اور کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من شرب الخمر ولم یسکر، حدیث میں ہے کہ جس نے شراب پیا اور اسے نشہ نہیں آیا تو اعرض اللہ عنہ 40 لیلۃ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ 40 دن تک کم ہے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض فرما لیتے ہیں۔ اعراض کا معنی کیا ہے کہ اس کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے۔ اس پر جو شراب پیے اور اسے نشہ نہ آئے، یہ اس پر ہے۔ یہ اتنی سخت وعیدوں کے بعد بھی مسلمان پیغمبر کی حدیثیں سن کر بھی اس کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہ کرے تو میں کہتا ہوں یہ سب سے پھر بڑی بدبختی ہے۔ چھوٹے سے ایک چند لمحوں کے لیے 15 منٹ، کوئی آدھے گھنٹے کا ایک شوق ہوگا، پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد 40 دن تک جو بندہ اللہ جس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس بندے کو اپنے سے دور رکھے، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی، میں تو کہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شراب پیے، شراب پینے کے بعد 40 دن تک اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا دور۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے میں تو حیران ہوں، بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں، ہمارے بچوں کی، سب کی۔ جو اس لت میں ملوث ہیں وہ بھی توبے کی طرف آئے۔ اصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کون سی گناہ کی نحوست ہے جو اتنے بدبختی میں ہم پھنس گئے، انہیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو 40 دن تک فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اعراض فرما دیتے ہیں، دور۔ اور جو ومن شرب الخمر، اور اس کے بعد شراب پینے کے بعد جو شخص نشہ اس کو چھڑ جائے تو فرمایا اس کی جو ہے 40 دن کی نماز پھر اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جس کو نشہ نہ آئے اللہ تعالیٰ 40 دن اس سے اعراض کر دیتے ہیں، اور جس کو نشہ لگ جائے شراب پی کر اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ یہ اتنی بڑی بدبختی سے بعد بھی اگر کوئی مسلمان، میں کہتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد بھی شراب پیتا ہے تو بس اس کا ایمان پھر ختم ہو چکا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یزنی الزانی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ 3 ایسے بندے ہیں جو اپنے گناہ کا کام کرتے ہوئے اس وقت تک وہ مومن، ان کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔
ایک وہ ہے جو زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ محدثین اس کی تشریح فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اوپر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی، مجھے تو حیا آتی ہے۔ ایمان۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کئی میل دور چلی جاتی ہے ایمان، جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہیں سے ایمان پکار کے کہتا ہے تجھے تو رب سے شرم نہیں آتی، مجھے تو حیا آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہے، اور اس وقت اس کا ایمان اس سے دور چلی جاتی، سلب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ چوری کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اسی طرح کہ نہیں، ہاں گناہ نہیں سمجھتے ہیں چوری کو۔ کسی کا مال چوراؤ اس کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو چوری کر رہا ہو اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی بدن سے جیسے کپڑے کو کیسا نکالتے ہیں، اسی طرح محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، فرمایا اسی قمیص کی طرح اس کے ایمان کو اس وقت نکال لیا جاتا ہے اس سے کہ بدبخت تیرے ساتھ زیب نہیں کرتا ایمان، تو ایسا کام کر رہا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس سے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ جو زانی زنا کر رہا ہو اس وقت اگر وہ مر جائے تو سیدھا کدھر جائے گا بھائی؟ وہ ایمان تو سلب ہے اس کا۔ چوری کر رہا ہو، کسی کا مال چورا رہا ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، ایسے ڈاکو اور چور کا اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو یہ آپ ذہن سے سوچو یہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اس کا ایمان تو سلب ہو چکا ہے حدیث کی روح سے، اور اس کو مسلمان باعث ثواب سمجھتے ہیں، اس پر کمیشن لیتے ہیں۔ کئی چوروں کی ڈاکوؤں کی سرپرستی ہوتی ہے معاشرے میں، اور فخر محسوس کرتے ہیں میں ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہا ہوں، کمیشن لے رہے ہیں بھائی۔ کیا لے رہے ہیں بھائی؟ کمیشن۔ دنیا میں میرا خیال ایسی قوم نہیں ہوگی دنیا میں، چوروں کی سرپرستی بھی ہے، پیسے ان سے بٹورو، یہ ایریا تمہارا ہے، چوری کرو بھائی، مزے کرو، بدماشی کرو۔ اور ان کو پتہ نہیں ہے اگر اسلامی نظام ہوتا نا، اسلامی فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھیں کٹ جاتی، ان کو پتہ چلتا کہ تم کیسے چوری کرتے ہو، کر کے ذرا دکھاؤ۔ اسلامی نظام اتنا بہترین نظام ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اگر یہ نافذ ہو جائے نا ہاتھ ان کے کاٹو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ اسلامی نظام کے برکات ہیں جن کو ہم مانتے نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اسلام اسلام موت آتی ہے اسلام کے نام سے، حالانکہ وہ اسلام کتنا بہترین اس کے تعلیمات ہے، جہاں جاؤ اسلام ہوگا نا، اتنا بہترین نظام کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے بھائی۔ چوری کرنا تو نور کی بات ہے، اس لیے تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ عورت جو چل پڑی تھی، وہ عورت 3 دن اور 3 رات کا مسافت طے کر کے جب پہنچے تو حضرت عمر نے بتاؤ اے خاتون، راستے میں کسی نے کوئی تکلیف مکلیف؟ کہا کیا تکلیف کا پوچھتے ہو اے خلیفۃ المسلمین، میں نے 3 دن اور 3 راتیں سفر کر کے میں جب پہنچی ہوں تو ایسا لگ رہا تھا سب ایک ماں بہن، ایک ماں باپ کے بچے ہیں، بالکل بہن بھائی کی طرح، کوئی کسی کو نظر اٹھا کے مجھے دیکھ بھی نہیں سکی ہے، ایسا میں سفر کر کے آئی ہوں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اسلام۔ یہ بہت بہترین چہرہ ہے جو اللہ نے اس کو پیش کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے محبوب نے وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے
یا پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے جو شراب پیے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ شراب پیتے وقت ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ایمان ختم ہے۔ اور اس حالت میں شراب پیتے ہوئے چسکے لے لے کر ایک کسی دوست کی شادی ہے، خوشی پر تو کیوں ناچ رہا ہے؟ وہ پشتو میں ایک زبردست مثال دیتے ہیں نا، وعدہ اللہ تعالیٰ نے غرض پکی مولا داد، ہاں یہ وعدہ اللہ داد کا غرض مولا داد، یہ تو کیوں ناچ رہا ہے بھائی؟ تم کیوں وہ کر رہے ہو، چسکے لے رہے ہو؟ تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے، شادی کسی اور کی ہے، شراب یہ پی رہے ہیں بھائی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت سخت وعیدیں ہیں جو ہماری ایمان کو تقویت دینے کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں، انہیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو ایسے حرام چیزوں سے بچاؤ، ان کو محفوظ رکھو، اللہ سے بھی مانگو اور اپنی تربیت پر بھی زور دو تاکہ ایسی چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ یہاں پر کیا ترتیب ہے؟ شراب کو چھوڑتے ہیں، شرابیوں کو پکڑتے ہیں، چرس کو چھوڑتے ہیں، چرسیوں کو پکڑتے ہیں بھائی۔ بنیاد کو، جڑ کو کبھی ختم نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں سے پیسے آ رہے ہیں بھائی۔ کیا آ رہے ہیں بھائی؟ پیسے۔ قسم بخدا گلیوں میں جاؤ، یہ جو بیچارے نشے میں دھت ہے نا، بالکل ان کو دیکھ کے خدا کی قسم رحم آتا ہے۔ یہ بھی کسی ماں باپ کے بچے ہوں گے، ہاں ان کے والدین بھی ان کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ جو لوگ نشہ بیچ کر کیا کمائیں گے یہ بیچارے، یا شراب بیچ کر کیا کمائیں گے؟ آپ کسی کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی لعنت کا مستحق تو آپ بن رہے ہیں جو اس کو خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ۔ اگرچہ اس میں کروڑوں کی بزنس ہے۔ میں سائیکل چلا رہا ہوں تو شکر کروں بھائی سائیکل ہے، چرس تو نہیں بیچ رہا ہوں بھائی، ہاں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں تو شکر کرو کہ بس شکر ہے۔ ایسی ترقی پر لعنت ہے جو تمہیں ایک ہی دن میں، کئی دنوں میں تمہیں کروڑوں تک پہنچائے، لیکن کیا ہو؟ شراب بیچ کر، نشے بیچ کر، کئیوں کی زندگی داؤ پر لگا کر ایسی ترقی پر ایک نہیں کروڑ مرتبہ لعنت ہو بھائی۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ چرس چھوڑو، چرسی کو دوڑا پکڑ رہا ہے بھائی بیچارہ۔ اس کو کیوں پکڑتے ہو؟ چرس کو پکڑو، چرس ختم تو چرسی پیدا بھی نہیں ہوگا بھائی۔ شراب کو پکڑو تو شرابی پیدا بھی نہیں ہوں گے۔ کدھر سے ملے گا اسے؟ زمین و آسمان ایک کرے اسے ملے گا نہیں۔ جب آپ اس کو شراب دے رہے ہو تو شرابی پیدا ہوں گے، جب آپ اس کو چرس اور ایرون بیچ رہے ہو تو پھر تو چرسی اور ایرونی پیدا ہوں گے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ ایک دعا ہے اپنے اولاد کے لیے، بہت بہترین قرآن کی آیت ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے اہل کو، اولاد کو، ازواج کو، سب کو نیک اور صالح اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بہت بہترین دعا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کی نیت کر کے میں تو کہتا ہوں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کیونکہ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہماری تربیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوشش تو کریں گے کہ اچھی تربیت ہو، لیکن جب تک اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے اپنے بچوں کی ٹھیک ٹھاک تربیت کرتے ہیں، دیکھو اچانک وہ بیچارہ شرابی بن گیا، دیکھو بیچارہ غلط ماحول میں گیا اور ہیروینی بن گیا بھائی، ہاں نشے میں لگ گیا۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو مسلمان ٹینشن کی وجہ سے بھی نشے میں چلے جاتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے بھی شراب پینے لگتے ہیں، حالانکہ اصل سکون دین میں اللہ نے رکھا ہے۔ ان کو غلط راستہ ملنے کی وجہ سے جوان شرابی بن رہے ہیں، زانی بن رہے ہیں، نشے میں لگ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اصل سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ قرآن کی آیت قیامت کی صبح تک چمکتی اور دمکتی رہے گی اور انسانوں کو بتا رہا ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تو سی ایس ایس کر کے تجھے ٹینشن ابھی تک ختم نہیں ہوا، تجھے جاب نہیں ملا،
تو پریشان مت ہو جا، اللہ کی در پر آ، یہاں تجھے سب کچھ ملے گا، یہاں سب کچھ ملے گا۔ ذرا ادھر آ تو صحیح۔ ہم باہر تلاش کرتے ہیں، باہر دوڑتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جا کے ان کو پکڑتے ہیں، ذرا اللہ کے در پر تو آؤ، سب کچھ یہاں پاؤ گے بھائی۔ اللہ کے نبیوں نے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے بھائی؟ کس کے سامنے بھائی؟ اللہ کے سامنے۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اور کس کو ہمیشہ دل میں رکھا؟ اللہ کو رکھا۔ جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری نہیں ملی، فلانا نہیں ملا، فلانا۔ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے جی میرے پاس سواری نہیں، میں پریشان ہوں، میرے پاس سواری نہیں۔ ضرور میرے دل میں ہوتا ہے کہ یار بہت پریشانی کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر نہیں، گھر کے لیے پریشان ہے، کسی کو نوکری نہیں، اس کے لیے پریشان ہے۔ لیکن ہم اللہ کی طرف تو متوجہ ہو جائیں، جس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، زبا اللہ کی طرف آ کے تو دیکھ کہ اللہ کتنے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے نسلوں کو بچاؤ، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہے، یہ قیامت کے دن شرابیوں کو پلایا جائے گا، یہ شرابیوں کو پلایا جائے گا، جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ اتنا گندا ہے یہ لہو اور پیپ کہ اس کا ایک ڈول، روایت میں آتا ہے ایک ڈول اٹھا کر اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو سے سڑ جائے۔ یہ پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو اتنے کمزور قسم کے مسلمان بن گئے، ہم تو سمجھتے نہیں شراب بھی کوئی گناہ ہے۔ جس کو کہو داڑھی رکھو، بھائی داڑھی صرف اسلام میں آ گئی ہے، نماز پڑھو صرف نماز ہی اسلام ہے، ہاں زکوٰۃ دو صرف زکوٰۃ ہی اسلام ہے، حج کرو صرف حج ہی زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات کرو صرف یہی اسلام ہے۔ او بھائی یہ سارا سب کچھ اسلام ہے، جتنا کرتا جائے گا اتنا اوپر چڑھتا جائے گا، جتنا نیچے آئے گا تو اتنا زیادہ پھر جہنم کے تو قریب ہوتا جائے گا۔ یہی تو سمجھنا چاہیے، یہی تو فرق ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہر وہ عمل جو اچھائی کی طرف لے جائے، جو صراط مستقیم کی طرف لے جائے، جو جنت کی طرف لے جائے، جو اللہ کا قریب تجھے کر دے، تو بس اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو شراب بھی پیے، زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، ڈکیتی بھی کرے، اللہ سے بھی دور ہوتا چلا جائے، بس یہ مولوی لوگ ایسے، یہ تبلیغی ایسے، یہ مسجدیں ایسے، یہ فلانا ایسے، بس اس کا کام یہی دن رات بس اعتراض کرنا ہے۔ بھائی یہ بیچارہ اپنے آپ کو خود کٹے میں ڈال رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جسے اللہ ہدایت دے یہ لاکھ باتیں کرے، کوئی اس کی باتوں سے بگڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، جہاں جہاں برائی ہوگی اپنی حکمت اور بصیرت سے، اپنی دعوت سے امت کو سمجھاؤ کہ یہ شراب جو ہے بدترین گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ ورنہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاؤ گے۔ دعوت دو گے انشاءاللہ سب کو، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے ایسی بیماریوں سے، برائیوں سے، پریشانیوں سے جو لعنت کا مستحق بن رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 9 یا 8 بندے ہیں، کام ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہ بیچنے والے، کمیشن لینے والے، ہاں خریدنے والے، فروخت کرنے والے، لکھنے والے، پہنچانے والے، یہ سب پر شراب کے جو ذریعے بن رہے ہیں سب پر لعنت کی گئی ہے، سب پر۔ اب یہاں سے یہ دکان ہے، یہاں گاڑی کھڑی ہے، اور یہاں سے آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا، آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہے، آپ پر بھی۔ اور آپ کسی کو فون کر کے دیتے ہو سفارش پر، یار اس کو شراب لے کے دو، آپ بھی ذریعہ بن گئے، آپ بھی حدیث کے روح سے آپ بھی ملعون ہے، آپ بھی لعنت ہے آپ پر بھی۔ تو اس لیے شراب جہاں ہے وہاں سے اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو دور بچائے رکھو کہ اللہ کی قہر و غضب نازل نہ ہو ہم لوگوں پر۔ 40 دن تک جس کی ایک نماز قبول نہ ہو، اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے؟ بس جسے اللہ 40 دن جس سے اعراض کرے، اس سے اپنے دور کر دے کہ تو ملعون ہے، شراب پیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟
بس یہی قرآن و سنت کی تعلیمات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شراب سے، زنا سے، چوری سے، جتنی بڑی بڑی گناہ ہیں سب سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو اس میں ملوث ہیں، میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان اور ارشادات کو سن کر انشاءاللہ وہ بھی توبہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔